ہاں واقعی میں بہت اچھی تربیت کی ہے اس کے والدین نے، اس کی شرم و حیا والی لڑکی ہے۔ شہباز ماموں نے ممانی کی بات کا جواب دیا، میں تو سوچتی ہوں اگر شہری واقعی بغاوت پہ اتر آتا تو توبہ توبہ، وہ تو اچھا ہوا گل نے مجھے سمجھایا، ورنہ میں تو شہری نے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کرنا، بہت محبت کرتا ہے ہم سے۔ ہاں کرتا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر آج کل کے حالات ہیں نا ایسے ڈر لگتا ہے۔ پیچھے کھڑا شہری ان کی باتیں سن کے ماموں کے یقین کو دیکھ کے مسکرایا، آتے ہی گلے ملا، آ گیا میرا شیر، جی ماموں چھوڑ آئے بٹیا کو میکے، ہاں جی اچھا کیا، دل بہل جائے گا اس کا، کچھ دن رہ لے، ادھر میرا دل کیسے لگے گا، بھئی مل آیا کرنا، ممانی اچھی چائے تو پلائیں۔ وہ صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھا، ابھی بنا کے لائی، آپ بھی پئیں گے؟ ہاں جی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مجھے کون سا منع ہے، میں بھی بھول جاتی ہوں، دیوانے ہیں دونوں چائے کے۔ ارے میں تو تمہارے خلوص سے ہوں پوچھنے پر پی رہا ہوں، ورنہ تو جی جی بالکل، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں، ہاں ہاں ہاں۔ ممانی اس لیے بھی خوش تھیں انہیں تنہائی کی ساتھی جو مل گئی تھی، سارا دن اس سے باتیں کرتی رہتی، انم بھی اچھی خاصی باتونی تھی، اس لیے دونوں کی خوب جمی تھی۔ شہباز ماموں ہی تھے جنہوں ہسپتال میں احسان کی مدد کی تھی اور انم کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ ایک دن شہری نے انم سے پوچھ ہی لیا، انم کیا بات ہے، ہنستی کیوں نہیں ہو، چپ چپ کیوں رہتی ہو، پہلے تو ایسی نہیں تھی؟ جی پہلے ایسی نہیں تھی، پھر بات یہ ہے، ٹیل می پلیز، شہری جانی ایک بات تو بتائیں۔ جی جی میری جانے من، آپ نے مجھے ہی کیوں چنا، کوئی اور اچھی لڑکی بھی تو مل سکتی تھی آپ کو، بالکل سمپل سی بات ہے، مجھے آپ ہی اچھی لگیں تو کسی اور کو کیوں چنتا یار۔ آپ کو پتہ ہے آج کچھ عورتیں آئی تھیں، وہ بہت باتیں کر رہی تھیں میرے پاؤں کے بارے میں، جاتے جاتے ان کی بڑبڑاہٹ کو سنا تھا میں نے۔ میرے گھر والوں میں سے کچھ کہا تمہیں کبھی؟ نہیں نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی کسی نے نہیں، بلکہ ممانی نے میری سائیڈ لی اور بہت تعریف بھی کی میری، ان کو جواب بھی دیا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا سب کیسے باتیں بنا رہے ہیں، آپ کو مجھ سے شادی نہیں تھی کرنی چاہیے، ایسے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دو یار، تمہیں کب یقین آئے گا میری بات کا، میں نے سچے دل سے اپنایا ہے تمہیں، مجھ سے بدگمان نہ ہوا کرو، خوش رہا کرو، ایسا ویسا بالکل بھی نہ سوچا کرو جسے تمہیں تکلیف ہو، اور مجھے بھی چپ نہ رہا کرو، ہنسا کرو۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کون پلے پڑ گئی ہے، کسی اور کے ساتھ آپ زیادہ خوش رہتے، گھومتے پھرتے، مزے کرتے، ایسی باتیں تو نہ ہوتی نا۔ انم کے گال بھیگ گئے، میں تمہارے ساتھ بھی بہت خوش ہوں، ایسے تو نہ بولو اب، شہری انم کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے تو کہیں لے کر جاتے ہوئے بھی آپ کو شرمندگی ہوتی ہوگی۔ جی نہیں، مجھے نہیں ہوتی شرمندگی، پھر بھی کوئی اور میرے مقابلے میں آپ کا اچھا خیال رکھ سکتی تھی یار، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، مانو گی؟ جی بولیں، عبایا پہنا کرو نا، اس میں بہت اچھی لگتی ہو۔ ٹھیک ہے اب سے پہنوں گی، شہری نے اس کا دھیان بٹانا چاہا لیکن ناکام رہا۔ اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، جس کو چاہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جس کے ساتھ آپ خوش رہیں۔ انم کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی ابھی تک، شہری کو غصہ آ گیا، مجھ سے مار کھاؤ گی اب اگر ایسی الٹی سیدھی کوئی بات بھی کی تو؟ میں نے تو کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کی، میں کیا کروں کہ تمہیں میری باتوں پر یقین آ جائے؟ کیا کمی ہے میری محبت میں جو تمہارا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا مجھ سے؟ کیا کروں تم ہی بتا دو، جان دے دوں تو مان لو گی؟ غصہ تو مت ہو، ایسے نہ بولیں تو اور کیا کروں؟ انم تم ہی بتا دو، مجھے کیسے خوش رہو گی، کیسے میری بات کا یقین کرو گی، مجھ سے بدگمان ہونا کب چھوڑو گی؟ بولو انم، بتاؤ مجھے۔ شہری نے انم کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا، انم کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ شہریار جی کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ کبھی نہیں میری جان، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بس یوں ہی، بدلیں گے بھی نہیں، مت سوچا کرو یار اتنا۔ اچھا چلو آؤ لوڈو کھیلیں۔ میں نے نہیں کھیلنی۔ کیوں بھئی، آپ جیت جاتے ہیں ہر بار، میں ہار جاتی ہوں۔ ہاں ہاں چلو نہ کھیلیں۔ نہیں میں نہیں کھیلنی، آپ دھوکہ چلاکی کرتے ہیں، ہر بار میری گوٹی کوڑ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں مجھے، پھر نہیں کھیلنی۔ شہری خفا ہو کے بولا، اچھا نہ کھیلتی ہوں، ناراض تو نہ ہوں؟ جان جاتی ہے میرے ناراض ہونے پہ، اور نہیں تو کیا، اور جو خود ہوتی ہو وہ، میں تو لڑکی ہوں نا، میری تو ادا ہے روٹھنا۔ اوئے ہوئے انم شرما گئی، ڈرامے باز، کون آپ؟ نہیں تم، نہیں آپ، نہیں میں، دونوں کی زبان سے پھسلا اور قہقہ گونج اٹھا۔ انم کے سو جانے کے بعد شہری دیر تک سوچتا رہا، اسے انم کی سوچ پہ بہت دکھ ہوتا تھا، وہ جب بھی بیٹھتی ایسی ہی باتیں کرتی، اس نے ایسے بولا ویسے سوچا، وہ ہنسا اور کوئی ٹاپک ہی نہ ہوتا اس کے پاس۔ شہری کا تو خیال تھا
کہ وہ انم کی مایوسی کو جلد ہی ختم کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تو زیادہ ہی مایوس ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ باتوں کو دل پہ لے رہی تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ محبت جیت جائے گی اگر تم مان جاؤ تو، میرے دل میں تم ہی ہو اگر جان جاؤ تو۔ امی جان آج کل لڑکی ڈھونڈنے کے چکروں میں تھیں احسان کے لیے، اسی لیے انم بھی کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک دن احسان امی کے پاس گیا اور بولا، امی جان جی بیٹا۔ امی جان سبزی کاٹ رہی تھیں۔ احسان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر امی جان نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، جب وہ نہ بولا تو گویا ہوئیں، کیا بات ہے احسان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی امی جان۔ کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں امی جان۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ زبردست امی جان۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، بولو نا کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ جی جی خیریت ہی ہے۔ بولو بھی اب احسان، مجھے کھانا بھی بنانا ہے۔ کیا بنا رہی ہیں آج؟ کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے ہی تو کاٹ رہی ہوں آلو بینگن۔ اوہ ہاں بس دیکھا نہیں۔ آپ کھانا بنا لیں پھر کرتے ہیں بات۔ احسان جی بولو نا بات کیا ہے؟ امی جان نے سبزی کی ٹوکری پکڑی اور اٹھتے ہوئے بولیں، آپ کھانا بنا لیں پھر ہوتی ہے بات۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ امی جان کچن کی طرف مڑ گئیں۔ اچھا سنیں جی، اگر میں بولوں مجھے کوئی پسند ہے تو؟ امی جان کھل کے مسکرائیں اور مڑ کے اسے دیکھا اور وہ امی جان کے دیکھنے پر گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے، وہ سر پہ کھجلی کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ کون پسند ہے بتاؤ؟ وہ بولو بھی کیا نام ہے لڑکی کا؟ ابو جان کو تو نہیں بتائیں گے؟ ارے نہیں بتاتی، نام تو بتاؤ تم۔ ثنا۔ کیا؟ امی جان کو خوشی کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی ہوئی۔ کیا واقعی؟ جی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ راضی ہیں؟ احسان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ارے راضی کیا، مجھے تو فخر ہے تمہاری پسند پہ۔ سچ امی جان، بالکل سچ میرے بچے۔ میں تو سوچ رہی تھی میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ اس نے امی جان کے ہاتھ چومے۔ شکریہ امی جان، جاؤ مٹھائی لے کر آؤ جلدی سے۔ امی جان ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ ابھی لایا امی جان۔ احسان اچھلتا ہوا خوشی سے باہر کی جانب لپکا اور یہ کیا، اپنے ہی پیچھے کھڑی ثنا سے بے خیالی میں ٹکرا گیا۔ کڑی سے بھرا ہوا باؤل جو وہ انم کے لیے لائی تھی ثنا کے ہاتھ سے گر کے آدھا احسان پہ گرا اور آدھا ثنا پہ۔ سوری وہ میں انم کے لیے لائی تھی۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی، اٹک اٹک کے بولی۔ اچانک یہ سب سن کے ویسے ہی کنفیوز ہو گئی تھی، اب اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اسے احسان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ادھر ہی بیٹھ گئی۔ احسان سے نظریں ملانا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ احسان نے ہاتھ آگے کیا، اٹھو۔ اس نے باؤل اٹھایا اور خود بھی گئی۔ نیچے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دماغ نہیں کام کرتا تمہارا؟ وہ میں اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا بولے۔ چلو ادھر صوفے پہ بیٹھو۔ جی۔ احسان نے اسے پانی ڈال کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو اس نے صاف محسوس کیا، اس لیے کچھ اور بولے بغیر فوراً باہر چلا گیا تاکہ وہ ایزی فیل کر سکے۔ ثنا احسان کے جاتے ہی انم کے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور اسے گلے لگتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ثنا کیا ہوا تمہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ انم شہری سے بات کر رہی تھی کال پہ۔ شہری جانی 2 منٹ ٹھہریے، میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ ثنا آئی ہے میری دوست۔ ثنا کو جب پتہ چلا کہ وہ شہریار سے بات کر رہی ہے، اسے اپنی بدتمیزی یاد آ گئی اور وہ زیادہ رونے لگی۔ انم وہ میں نے تمہارے بھائی پہ کڑی گرا دی۔ بھائی جان نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو جاتا ہے، چھوڑو اس بات کو۔ یہ بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کس بات پر؟ اتنی بھی بچی نہ بنو تم۔ کیا کہہ رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھائی جان کو کہتی ہوں کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ کیوں؟ ارے نہیں میں مذاق لگی تھی، میں ہوں نا۔ دیکھا آیا نا اب اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کیا ہے انم؟ اب تنگ تو مت کرو۔ تم کیا سمجھی میں اتنی بے خبر رہوں گی؟ بچپن کی دوست ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ لوگوں کی یک طرفہ خاموش محبت ہوتی ہے، یہاں 2 طرفہ تھی خاموش محبت۔ واقعی؟ کیا وہ بھی مجھ سے؟ جی بالکل۔ تمہیں کیسے پتا تھا؟ بس دیکھ لو۔ تھینکس یار، چل دفعہ ہو تھینکس کی لگتی کڑی کے لیے۔ آؤ اب۔ اوکے میں لاتی ہوں، ڈریس چینج کر کے آنا۔ اوکے کہہ کر ثنا چلی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ احسان گلی میں آ رہا ہے، اس نے جڑ سے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ بچا لے۔ احسان اس کی حرکت پہ مسکرا پڑا۔ پاگل لڑکی، اس کے جی میں آیا جان بوجھ کے آگے آئے اس کے، لیکن پھر احتراماً ہٹ گیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ثنا کے تو دل کی مراد تھی، اس کا دل دھڑکتا ہی احسان کے نام پہ تھا۔ خدا جانے کب سے چھپائے بیٹھے تھے دونوں دل میں اپنے جذبات کو۔ خاموش محبت کا تو اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ آج احسان کا نکاح تھا، انم اور شہری بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس رشتے سے بہت خوش تھے، دونوں کو تنگ کر رہے تھے۔ شہری بولا، کمال ہے بھئی، تم دونوں تو بڑے چھپے رستم نکلے، چوری چوری چکر بھی چلا لیے اور کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔
واہ جی واہ، انم نے شہری کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ دونوں ہی شرما گئے ان کی باتوں پر۔ نکاح کے بعد شہری انم کے پاس آیا۔ بڑے سونے لگ رہے ہو۔ جی جناب، ہائے صدقے جاواں، شہری نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے، انم ہم مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیں جی، اچھا جی جی، آؤ تو ذرا اس جوڑی کو تو چھیڑیں چلیں، انم مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں چپکے چپکے سے اسٹیج پہ باتیں کر رہے تھے۔ اہم اہم، انم کھانستے ہوئے۔ بھئی بندے کو تھوڑی بہت شرم تو ہونی ہی چاہیے، زیادہ تو تم لوگوں میں نہیں ہے، وہ ہم جانتے ہیں، شہری بولا۔ اف ہڈی، احسان مصنوعی خفگی سے بولا، اور وہ بھی کباب میں، توبہ۔ ثنا نے احسان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا بات ہے، ابھی سے سائڈ لی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ثنا نے مسکرا کر انم کی بات کا جواب دیا۔ نکاح کی بہت بہت مبارک ہو، تم دونوں کو خوش رہو ہمیشہ۔ انم کا بے انتہا دل کیا اپنی دوست کو گلے لگانے کا، لیکن اپنی بے بسی کو سوچ کر مسکرا دی۔ ثنا اس کے دل کی بات کو بانپ گئی، خود اٹھی اور جھک کے انم کے گلے لگی۔ ثنا کے گلے لگتے ہی انم کا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو چاہا، لیکن پیچھے سے شہری کے اشارے پہ رک گئی۔ وہ آج کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان بے بس ہوتا ہے، وہ چاہ کر بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ دوسرے دن ادھر سے واپسی پر شہری انم کو ریسٹورنٹ لے گیا۔ رات ہو رہی تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر کے خوبصورت ماحول میں دونوں نے بہت انجوائے کیا۔ ادھر بھی شہری اسے گاڑی سے اتار کر باہوں میں جھلاتا ہوا لے کر گیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ کیا کرتے ہیں آپ بینا؟ کیا میں ایسے نہیں کرتے نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شہری کھل کے ہنسا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا یار۔ ہوٹل کے گیٹ گارڈز نے مسکرا کر گیٹ کھولا۔ تمہیں پتہ ہے انم، ایسے سب تمہیں رشک کی آنکھ سے دیکھیں گے، کوئی بھی بیچاری نہیں کہے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا میری جان، آئی لو یو۔ شہری آپ بہت اچھے ہیں، میں بہت لکی ہوں، قسم سے آپ جیسا مجھے سچ میں کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ لو یو ٹو سو مچ۔ پھر بدگمان نہ ہوا کرو نا پلیز، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اچھا اب نہیں ہوں گی، پکا؟ بالکل پکا۔ اچھا چلیں یہاں سے۔ نہیں ابھی نہیں نا، اتنا اچھا ماحول ہے، ابھی ادھر ہی رہتے ہیں نا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ او ہو اچھا جی، ایک اور سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ بتا دیا تو سرپرائز کیسا، بتائیں نا پلیز۔ نو نو ایسے نہیں، ایک منٹ۔ شہری نے پاکٹ سے ایک کپڑا نکالا اور انم کی آنکھوں پہ باندھ دیا۔ یہ کیا کوئی بڑا سرپرائز ہے کیا؟ جی ہاں جی۔ پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں لے آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بے صبر لڑکی، ویٹ کرو بتاتا ہوں۔ نہیں ہو رہا نا، کیا کروں؟ کچھ دیر اور بس۔ کچھ دیر کے بعد شہری نے گاڑی روکی، اسے باہر لایا گاڑی سے اور گھر کے اندر لے گیا۔ پٹی بھی اتار دی اس کی آنکھوں سے۔ واؤ اتنا پیارا گھر، انم خوشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں ایک منٹ۔ شہری نے منہ سے سیٹی بجائی۔ سیٹی بجانے کی دیر تھی کہ سامنے والا دروازہ کھل گیا۔ اندر سے سجا ہوا کمرہ دکھائی دیا۔ وہاں بچے ہاتھوں میں غبارے ہلاتے ہوئے بولے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے انم آپی۔ واؤ میری آج برتھ ڈے ہے، میرا حال دیکھیں، مجھے یاد ہی نہیں تھا، بھائی جان کے نکاح کے چکر میں بھول ہی گئی تو۔ شہری آپ کو کیسے پتا تھا؟ ایمی جان آپ سے منسلک میں کوئی بھی بات نہیں بھول سکتا، آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، یہ میری لائف کی سب سے زیادہ اسپیشل والی برتھ ڈے ہے، میں بہت خوش ہوں۔ شہری لو یو، لو یو، لو یو، لو یو ٹو جانا۔ یہ گھر ہے کس کا اتنا پیارا ہے؟ آپ کو پسند ہے انم؟ بہت 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 ہی زیادہ پسند ہے، بتائیں نا کس کا ہے؟ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ یہ گھر یہ نا میری بیوی کا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ انم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، ایک دم سے چلا اٹھی۔ آپ نے دوسری شادی کر لی، مجھے پتا تھا آج یا کل ایسا ہونا ہی تھا، ایک معذور انسان کے ساتھ کب تک کوئی چل سکتا ہے، مجھے پتا تھا آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی اس کی انسلٹ کرنے لگی، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ اسٹاپ اٹ، شٹ اپ انم، بکواس بند کرو، اپنی حد ہوتی ہے بدگمانی کی۔ تم ایک خود غرض لڑکی ہو، اتنی خود غرض کہ تمہیں کسی کے احساسات جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے کبھی یقین کیا ہی نہیں میری بات پہ، نہ مجھ پر کوئی دوسری شادی نہیں کی میں نے، نہ کبھی ایسا سوچا ہے، تھوڑا بہت تو یقین کر لینا تھا میری بات کا، میرا مان تو رکھ لیتی کم از کم۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، مجھے معاف کر دو، میں ہارا، تم
جیتی، حد ہو گئی، یہ گھر تمہارے لیے خریدا تھا، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، کہ شاید یقین آ جائے کہ تمہیں میری محبت کا، میری سچائی پر، لیکن میں پاگل تھا، میں غلط تھا، پتھر سے سر ٹکرا رہا تھا۔ تمہیں کبھی میری باتوں پہ یقین نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں، شاید میں ہی یقین کے قابل نہیں، آپ کی باتوں سے دکھ ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج میں ٹوٹ گیا ہوں انم، میں مر گیا آج، تم سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی مجھے۔ ماموں جی کے مشورے پہ میں نے سوچا تھا کہ ایسے تو آپ خوش ہو ہی جاؤ گی، آپ چاہتی ہو نا میں چھوڑ دوں آپ کو، ٹھیک ہے یہ ہی بہتر ہے، میرے خیال میں آپ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے، گھن آ رہی ہے تم سے، تمہاری سوچ سے، سنا تم نے، مجھے نفرت ہے تم سے، نفرت، آئندہ کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا تمہیں، مر گیا شہری آج تمہارے لیے۔ شہری نے اسے صوفے پہ پٹکا اور خود پلٹ گیا، وش کرنے والے بچے خاموشی سے چلے گئے، اب ان کے رکنے کا کیا جواز باقی بچا تھا؟ شہری کی باتیں سن کر انم کو چپ سی لگ گئی، آج تک شہری نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اور آج اتنا غصہ کر گیا تھا، وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، خود سے وہ چل کہاں سکتی تھی، جو پیچھے جاتی، وہ بلانا چاہتی تھی، پکارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز ہی نہ نکلی، گلے میں اٹک سی گئی تھی۔ رکھ کے ہاتھ دل پہ تجھ کو دکھائیں کیسے، عشق کتنا ہے تجھ سے وہ بتائیں کیسے، ہم تو تیرے ساتھ جینے کے لیے زندہ ہیں، تیرے کہنے سے یوں جانم مر جائیں کیسے، لوگ آج بھی کہتے ہیں تجھے میرا ہمدم، کیسے روکیں انہیں چپ کرائیں کیسے، کہیں مل جائے گا تو یہی آس ہے باقی اب تک، یہی ہے سچ اب اس کو ہم جھٹلائیں کیسے، خواب ٹوٹ نہ جائیں کہیں یہ ڈر بھی ہے لیکن، جاگتی آنکھوں سے پھر خوابوں کو سجائیں کیسے، رکھ کے دل پہ ہاتھ تجھ کو دکھائیں کیسے، عشق کتنا ہے تجھ سے وہ بتائیں کیسے۔ لائبہ رحمان، نوشہرہ رکا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا، آج اس کا صبر جواب دے گیا تھا، اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، وہ آج اتنا رویا کہ جتنا رویا جا سکتا تھا، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے ہر دکھ بانٹ لیا خدا سے۔ مرد اتنے مضبوط ہوتے نہیں جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں، عورت اگر کمزور ہوتی ہے تو مرد بھی آخر ہوتا تو انسان ہی ہے۔ زبان سے ایک لفظ تک نہ بولا، بس خاموشی سے رب تعالیٰ کو بتاتا گیا، وہ تو ہے نا پھر رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ وہ دیر تک زمین پہ بیٹھا رہا، بے خیالی میں اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، بالوں کو زور سے نوچنے لگا، آج سے پہلے اسے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا، لیکن آج اس کا اپنے اوپر سے یقین اٹھ گیا تھا، ایک بھرم ٹوٹ گیا تھا، اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، انم کو جلتا نہ دیکھ، جتنی احساس کمتری انم کو اپنے اندر محسوس ہوتی تھی، اس سے زیادہ وہ محسوس کرتا تھا، یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا کہ وہ کیسے خود پہ ضبط کر لیتا تھا۔ انم عورت تھی، رو کر دل ہلکا کر لیتی، لیکن وہ مرد تھا، اسے ہر حال میں مضبوط رہنا تھا، ساری رات اس نے کرب تکلیف میں جاگتے ہوئے گزار دی، اسے ایک بار بھی انم کی فکر نہ ہوئی، اسے صرف انم پہ غصہ تھا، غصے میں انسان ہر رشتہ، ہر احساس بھول جاتا ہے، اس کا بھی یہ حال تھا، اس رات اس نے پختہ ارادہ کر لیا انم کو چھوڑنے کا، نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگی، شاید صبح کے قریب وہ سو رہا تھا جب ممانی اس کے پاس آئیں، اٹھ جاؤ بیٹا شہری، اچھا نہ ممانی سونے دیں ابھی، دیکھو کیا ٹائم ہو گیا۔ کیا ہوا ٹائم؟ 11 بج گئے ہیں، انم کدھر ہے، کب آئے تھے رات کو، کیا 11 بج گئے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، او شٹ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا، اف خدایا، اس نے اپنا سر پکڑ لیا، کیا ہوا شہری، خیر تو ہے، پریشان کیوں لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے ممانی، یار بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں آتا ہوں، ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ، ممانی کی سنے بغیر ہی وہ چلا گیا، چینج تو کر لو، یہ لڑکا بھی نا فاسٹ ڈرائیونگ کر کے جلد ہی ادھر پہنچا، اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں میں، ادھر تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، وہ تو چل بھی نہیں سکتی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا، اسے اب بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا، جلدی سے اس نے گیٹ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، سامنے صوفہ خالی تھا، میں تو اسے ادھر بٹھا کر گیا تھا، کدھر گئی انم، انم کدھر ہو انم، وہ اونچی آواز سے چلانے لگا، 7 کمروں میں بھی دیکھ رہا تھا، انم اسے واش روم کے دروازے کے پاس گری ہوئی بے ہوش پڑی ملی تھی، وہ جلدی سے اس کے قریب گیا، اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بے تابی سے بلانے لگا، انم آنکھیں کھولو، انم، انم میری جان، آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، وہ اسے اٹھا کر گاڑی تک لایا اور قریبی ہسپتال لے آیا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے معاف کر دو انم، پلیز آنکھیں کھولو، ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے، خود وہ ایک بینچ پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کیا کر دیا میں نے، یا اللہ میرے پیارے اللہ، انم کو بچا لے، اس کی حفاظت فرما، اللہ میری مدد فرما، میں نے اس کا دل توڑا، اتنی بڑی سزا نہ دے مجھے، یا اللہ۔
مدد کر دو، اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس آج اس کی مدد فرما دے۔ اے میرے پیارے خدا، میری سن لے، میرے اللہ میری سن لے، انم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری سن لے۔ وہ روتے ہوئے خدا سے مخاطب تھا، تبھی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ انم کیسی ہے ڈاکٹر؟ شہری نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ویسے تو ٹھیک ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ایک تو وہ بھوکیں تھیں، اتنا سٹریس لیا انہوں نے، بی پی اتنا لو ہے۔ بے ہوش نہ ہوتیں تو کیا ہوتا، 4 گھنٹوں سے بے ہوش تھیں، آپ انہیں اب لائے، تھوڑی سی مزید دیر ہو جاتی تو ہم کچھ نہ کر پاتے۔ شکر کریں اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ جی، شہری نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کیسے شوہر ہیں؟ آپ نے ان کی بالکل بھی کیئر نہیں کی، ان کی کنڈیشن تو دیکھیں۔ جی آئی ایم سوری، میں گھر پہ نہیں تھا، پتہ نہیں چلا، بس بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے۔ اب کیسی ہیں انم؟ آپ پریشان نہ ہو، وہ اب ٹھیک ہیں۔ شکر ہے خدا کا، میں انم سے مل سکتا ہوں؟ جی ابھی نہیں، ان کو ہوش آ جائے پھر، ابھی آپ ویٹ کریں، تھینک یو۔ کچھ دیر کے بعد شہری انم کے پاس گیا۔ انم خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی ہو اب؟ شہری نے پوچھا۔ انم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولو گی نہیں کچھ؟ کیا بولوں، کچھ بھی؟ آپ تو چھوڑ گئے تھے نا، پھر کیوں آئے دوبارہ یہ دیکھنے مری کہ ابھی نہیں؟ ایسے نہ بولو انم، سوری، پلیز معاف کر دو مجھے، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسے نہیں تھا جانا چاہیے۔ شہری آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا میرا؟ آپ تو سوئے ہوں گے سکون سے۔ یار میں بھی تو آخر انسان ہوں، کتنا یقین دلاؤں، کیسے بدگمانی دور کروں؟ یار بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری جان ہو، زندگی ہو میری انم، تم ایسی نہ ہوتی نا تو ہم کبھی ملتے ہی نہ، کبھی محبت ہی نہ ہوتی، نہ آپ ہسپتال آتی، نہ ہم دیکھتے۔ میری محبت اگر سچی نہ ہوتی تو میری دعا کبھی قبول ہی نہ ہوتی۔ کون سی دعا؟ بس تھی، بتائیں نا، آپ کو زندگی میں شامل کرنے کی دعا۔ کب مانگی تھی آپ نے؟ جب پہلی بار دیکھا تھا۔ انم کو بہت حیرت ہوئی۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ نے کون سا یقین کر لینا تھا؟ انم خاموش ہو گئی۔ انم میری طرف دیکھو، ادھر، میری آنکھوں میں کون سا جھوٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ انم نظریں چرا گئی تھی۔ بتائیں نا، کیوں چرا رہی ہو نظریں اب؟ انم ہم نے پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ سوچیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا آپ ٹھیک ہوتی، ہم کبھی نہ ملتے، آپ کی قسمت میں کوئی برا انسان ہوتا، پھر کیا کر لیتی؟ آپ بدل سکتی نصیب کو، کبھی سوچا ہے کیا ہوتا پھر؟ ہم دونوں بہت خوش قسمت ہیں، ہم پہ خدا کا بہت کرم ہے، ہم نے بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھویا، آپ نے تو نہیں کھویا نا۔ میں کاش آپ جیسا ہوتا، میرے پاس والدین تو ہوتے، ہر کام کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، پلیز سمجھو۔ لوگوں کی زندگی میں ایسے بہت مسائل ہیں جو آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، مانا کہ آپ نے جسم کے قیمتی حصے کو کھویا ہے، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی محرومیاں ہوتی ہیں، آپ ان کا شکار نہیں ہوئیں، خدا کا شکر ادا کیجئے۔ یہ جوڑی اللہ نے بنائی ہے، میرا آپ کا، اس میں کوئی کمال نہیں، اس کو سچے دل سے نبھائیں، خدا کے قریب رہیں۔ آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ پڑھا کریں پلیز، اللہ نہ کرے کہ آپ ایسے ہوتے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انم لیٹی ہوئی تھی اور شہری اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے۔ انم اب پرسکون تھی۔ شہریار، بولو میری جان، آپ کے بارے میں 2 باتیں بتاؤں؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے آپ ایک لفظ بولتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سا؟ پلیز، آپ کی ہر بات میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا۔ میں نے کیا ہے، آپ بہت بولتے ہیں، پلیز۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا۔ انم پتہ ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو کیا سوچا تھا؟ کہ میں آپ کی مایوسی کو ختم کر دوں گا، لیکن افسوس نہیں کر سکا۔ پلیز اب تو ہر غلط سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں، پلیز پلیز۔ سن کے انم مسکرائی۔ شہریار بھی مسکرا دیا۔ واقعی بہت بولتا ہوں میں یہ لفظ، جی۔ میں نے پلان بنایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کا گھر ہے، میں نے وہاں کیک کٹوانا تھا، بہت بڑا سرپرائز تھا، لیکن آپ نے سارا ستیہ ناش کر دیا، مجھے غصہ دلا دیا۔ آپ کی باتوں کو سوچ سوچ کے صبح پتہ نہیں کب بے خیالی میں سو گیا۔ ممانی نے اٹھایا تو مجھے ایک دم سے آپ کا خیال آیا۔ بھاگتا ہوا آ گیا، میری حالت تو دیکھو، جیسے اٹھا ویسے ہی آ گیا۔ لیجئے، ممانی کے کہنے پہ آئے۔ انم آپ پھر بدگمان ہو رہی ہیں، شہری ناراض ہوا۔ مذاق کر رہی ہوں، آپ آگے بتائیں اپنے پلان کے بارے میں۔ اوکے، تو میں نے سوچا تھا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے ادھر ایک بیل لگوائی ہے، اس کے بجاتے ہی 2 ملازم آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ جو کہیں گی مان لیں گی، ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے چوکس رہیں گی۔ واہ کیا بات ہے، اچھا تو آپ نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ تم نے موقع ہی کب دیا؟ معاف کر دینا، اب نہیں کروں گی کبھی بھی ایسا۔ ڈنر پہ بھی یہی بات بولی تھی، غلطی ہو گئی نا، سوری۔ اوکے جی، میں نے آپ کو اتنا کچھ بتانا تھا، اتنی باتیں کرنی تھی، چلو خیر، جو ہوا سو ہوا۔ ویسے ہم بھی تو آپ کے نوکر ہی ہیں جو آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں ہر وقت۔
جی نہیں، آپ تو میرے سرتاج ہیں۔ اچھا جی، واقعی؟ اب تو نہیں کریں گے شک۔ انم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میری دوسری بات تو بتائی ہی نہیں۔ ہاں یاد آیا، وہ یہ تھی کہ آپ مجھے کبھی آپ کہتے ہیں کبھی تم، اس میں کیا چکر ہے؟ ہاں ہاں، اس میں کوئی چکر نہیں، بس عام طور پر تم کہتا ہوں، جب بہت زیادہ غصہ آئے یا کیوٹ لگو تو آپ کہتا ہوں۔ او اچھا، تو یہ بات ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کب غصہ آیا کب کیوٹ لگی؟ یہ تو پھر اچھی بیویوں کی ذمہ داری ہے، وہ اندازہ لگا لیں۔ بیویاں نہ بولیں، بیوی بولیں، مجھے جیلسی ہوتی ہے۔ شہری زور سے ہنسا۔ ٹھیک ہے، جانی نہیں بولتا۔ اب دونوں کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ آپس میں مل بیٹھ کر انہوں نے اپنے گلے شکوے دور کر لیے۔ کچھ وقت لگا تو صحیح، لیکن آخرکار انم کو شہری کی باتوں پہ یقین آ ہی گیا تھا۔ اس نے خود کو خدا کی خوشنودی میں راضی کر لیا تھا۔ اس نے اپنے دلبر کو شناخت کر ہی لیا تھا۔ اور یہ تھا ہمارا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہاں پر ہمارے جو ناول کا اختتام ہوا ہے، اور ملیں گے اگلے ناول کے ساتھ۔ اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔